اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، جڑ جائیے، بیل آئیکن جو گھنٹی بن کر آئے گی سبسکرائب کرنے کے بعد اس کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو ایسے چینل مضبوط ہو، باقی رہے، آگے بڑھیں، ترقی کریں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد کیجئے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223161۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، ہر دن یا ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار 200، 500، 1000 روپے جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں پابندی سے کریں اور چینل کو مضبوط کریں۔ ناظرین، آج بدھ کا دن ہے اور ایک دن پہلے ہم اعلان کر دیتے ہیں جمعرات کے دن کے لائیو بیان کا عنوان۔ جی ہاں، آئندہ کل یعنی جمعرات کے روز 16 دسمبر کی رات بھارت کے وقت کے اعتبار سے 9 بجے اسی چینل پر لائیو بیان ہوتا ہے، جس کو آپ پوری دنیا میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ دیکھتے ہیں۔ تو آئندہ کل کے بیان کا بہت اہم عنوان ہوگا کہ دعوت و تبلیغ کا پاکیزہ مشن، جس نے کروڑوں انسانوں کی زندگیوں کو بدل دیا، شرابیوں کو نمازی بنا دیا، کیا کیا تبلیغ کے مشن سے فائدہ ہوا انسانیت کو، اور کس طریقے سے پوری دنیا میں تبلیغی جماعت کام کر رہی ہے، اور اس وقت تبلیغی جماعت کے خلاف کیا سازشیں کی جا رہی ہے، اور کبھی ہمارے تبلیغ کے ساتھی بھی کیا غلطیاں کرتے ہیں، اس پر کھل کر آئندہ کل بیان ہوگا۔ تبلیغ کی اہمیت پر، چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ۔ تو آئندہ کل رات 9 بجے بیان پوری فیملی کے ساتھ دیکھیے، دوستوں کو بھی شیئر کیجیے۔ ناظرین، آئیے پہلی بڑی خبر امریکہ اور چین کو لے کر آ رہی۔ جی ہاں، امریکہ اور چین کے تعلقات میں بہتری نہیں بلکہ اور زیادہ ایسا لگتا ہے کہ امریکہ اور چین کے تعلقات خرابی کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ابھی اس وقت بڑی خبر یہ آئی ہے کہ امریکہ نے چینی شہریوں اور چائنا کے کچھ انسٹیٹیوٹ، ادارے بشمول آرٹیفیشل انٹیلیجنس کمپنی سینس ٹائم پر پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسی کو لے کر چین نے امریکہ سے اپیل کی ہے کہ وہ انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں کی آڑ میں چینی شہریوں اور چینی اداروں پر پابندیاں عائد کرنے کا اپنا فیصلہ واپس لے، ورنہ چین نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کی اندھا دھند پابندیوں کا جواب دیا جائے گا۔ بیجنگ نے یعنی چین نے اس طرح کی اندھا دھند پابندیوں کا جواب دینے کی وارننگ دی ہے، اور چین نے یہ کہا ہے کہ امریکہ جو حرکتیں کر رہا ہے اور انسانی حقوق کی آڑ میں جس طریقے سے چائنا پر بندشیں لانے کی کوشش کر رہا ہے، تو امریکہ اپنے اس فیصلے کو واپس لیں، ورنہ پھر زبردست انداز میں ان پابندیوں کا جواب دیا جائے گا۔ اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں امریکہ سے، اور جو بائیڈن جو نئے صدر بنے ان سے کہہ رہے ہیں کہ بھیا 20 سال کے بعد افغانستان سے بھاگنا پڑا تو یہ تو چائنا ہے، اس لیے پلیز ایسی کوئی حرکت نہ کریں جس سے امریکہ کو اور زیادہ نقصان پہنچے۔
ناظرین دوسری بڑی خبر اسرائیل اور ایران کو لے کر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ فی الحال اسرائیل بھی اس بات کی کوشش میں لگاتار لگا ہوا ہے کہ ایران کو کسی بھی طریقے سے مضبوط سپر پاور بننے نہ دیا جائے اور جوہری معاہدے کو آگے بڑھایا نہ جائے۔ اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو ایران پر حملے کے لیے طیارے دینے سے امریکہ نے انکار کر دیا۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ نے تل ابیب کو یعنی اسرائیل کو فوجی کارگو پلینز، کارگو طیاروں کی فراہمی کی تاریخ کو آگے بڑھانے کی اسرائیلی درخواست کو امریکہ نے مسترد کر دیا، جو ایران میں کسی بھی اسرائیلی حملے کی کامیابی میں مددگار ثابت ہوں گے۔ میں آپ کو بتا دوں اسرائیلی فوج نے حال ہی میں امریکی فوج سے ملاقات کا وقت فراہم کرنے کے لیے کہا تھا کہ ایران کے لیے تیاری کے ضمن میں اسرائیل کو 2 سے 4 کارگو طیارے دیے جائے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا، لیکن امریکہ نے اسرائیل کو ایران پر حملے کے لیے طیارے دینے سے انکار کر دیا۔ تو گویا کہ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ وہیں پر ایران کو لے کر جو لگاتار جوہری معاہدے کو لے کر خبریں آ رہی ہے، تو ایران کو لے کر یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ ایران سے نمٹنے کے لیے، یعنی امریکی وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ ایران سے نمٹنے کے لیے متبادل راستوں کی تلاش میں ہم لوگ سنجیدہ ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ جہاں تک جوہری ایگریمنٹ، جوہری بات چیت کی طرف واپسی کا تعلق ہے، تو اس حوالے سے ان کے ملک نے ایران کے ساتھ نمٹنے میں سفارتکاری کا راستہ اپنا رکھا ہے، اس لیے کہ یہ دستیاب راستوں میں سب سے بہتر راستہ ہے۔ ناظرین اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کابل میں ایک ڈرون حملہ ہوا تھا امریکہ کی طرف سے، جس میں عام شہری بھی مارے گئے تھے۔ اس کو لے کر باقاعدہ امریکہ نے اپنی غلطی کا اعتراف بھی کیا، قبول بھی کیا کہ یہ بڑی غلطی ہوئی ہے۔ لیکن اب یہ خبر آ رہی ہے کہ کابل ڈرون حملے کے لیے امریکی فوجیوں کو کوئی سزا نہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ افغانستان میں ڈرون حملے کے لیے کسی بھی فوجی یا اہلکار کو ذمہ دار جواب دہ ٹھہرایا نہیں جائے گا۔ گزشتہ اگست میں ہونے والے اس حملے میں 7 بچوں سمیت 10 عام شہری ہلاک ہوئے تھے۔ اس کو لے کر امریکہ کے خلاف کافی آوازیں بھی اٹھی تھی، اور امریکہ نے پھر قبول بھی کیا کہ ہاں یہ غلطی ہوئی ہے۔ لیکن اب امریکہ کہہ رہا ہے کہ کابل ڈرون حملے کے لیے کسی بھی امریکی فوجی کو یا کسی بھی فوجی کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ ناظرین آئیے چوتھی بڑی خبر اومیکرون نئے کورونا وائرس کے نئے ویرینٹ کو لے کر سامنے آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جنوبی افریقہ سے یہ ایک نیا وائرس اومیکرون کی شکل میں پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، اور اب خبریں آ رہی کہ اومیکرون اس نئے وائرس سے متعلق جنوبی افریقی ماہرین کی ایک اہم ریسرچ تحقیق سامنے آ گئی۔ اومیکرون کا مرکز سمجھے جانے والے جنوبی افریقہ کی ماہرین کی کورونا کی نئی قسم اور ویکسینیشن پر کی گئی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ فائزر ویکسین کے 2 ڈوز اومیکرون سے صرف 33% محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ خبر رساں ادارے کے مطابق ساؤتھ افریقن میڈیکل ریسرچ کونسل اور ایک انشورنس کمپنی کی جانب سے اومیکرون اور ویکسینیشن پر کی گئی اب تک کی سب سے بڑی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ جب افراد نے فائزر ویکسین کی 2 خوراکیں لے رکھی ہے، جن افراد نے فائزر ویکسین کی 2 خوراکیں لے رکھی ہے، ان کے اومیکرون میں مبتلا ہونے کے بعد اسپتال داخل ہونے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ ماہرین نے مجموعی طور پر 2,11,000 کورونا متاثرین افراد کے ڈیٹا اور ان کی جانب سے لگوائی گئی ویکسینز کا ریکارڈ چیک کیا۔ تحقیق کے دوران ماہرین نے 15 نومبر سے 7 دسمبر تک کورونا کا شکار ہونے والے 78,000 بالغ افراد کے ڈیٹا کا جائزہ بھی لیا، اور اس کے بعد یہ بات کہی ہے کہ فائزر ویکسین کے 2 ڈوز جن لوگوں نے لیا ہے اومیکرون سے وہ 33% محفوظ رہ سکتے ہیں۔ وہیں پر ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے ویکسین کو لے کر، کورونا ویکسین لگوانے سے انکار پر، یعنی ہم کورونا ویکسین نہیں لگائیں گے، کورونا ویکسین لگانے سے انکار کرنے پر امریکی فضائیہ کے 27 اہلکاروں کو برطرف کر دیا گیا۔ یہ
خبر اس لیے بھی عجیب ہے کہ امریکہ کے باقاعدہ فضائیہ اہلکار بھی کورونا ویکسین لگانے سے انکار کر رہے ہیں۔ وہیں پر اومیکرون کو لے کر خبر ناروے سے بھی آ رہی ہے۔ ناروے سے یہ خبریں آ رہی ہے کہ ناروے میں اومیکرون کے خطرے کی وجہ سے پابندیوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ناظرین آئیے آخری بڑی خبر اس وقت انڈونیشیا سے میری نگاہوں کے سامنے آ رہی، جبکہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ خبر مجھے گزشتہ کل حضرت مولانا خلیل احمد صاحب دیوا والے جو گجرات کے بڑے عالم ہیں، وہ قیامت کے نشانیوں پر برسوں سے بیانات کر رہے ہیں تاکہ لوگ ڈرے، اللہ کا خوف اور آخرت کی تیاری ان کے دلوں میں آئے، اور وہ قیامت کی نشانیوں کو تقریباً لگاتار اپنے ہر بیان میں بیان کرتے رہتے ہیں۔ ان کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے بندہ اللہ کی طرف رجوع ہو اور بندے کے سمجھ میں آئے کہ موت بہت قریب آ چکی ہے اور دنیا کی تباہی اب بہت قریب ہے، اقتربت الساعہ، کہ قیامت بڑی قریب ہے، اور اس کے نشانیاں زلزلوں کا آنا، بھوکمپ وغیرہ، یہ تمام چیزیں سامنے آتی رہتی ہے۔ اس وقت انڈونیشیا سے جو خبر آئی ہے، مجھے گزشتہ کل 11:50 پر یہ خبر مولانا خلیل صاحب نے گزشتہ کل ہی بھیج دیا تھا، لیکن اس وقت ہماری انٹرنیشنل خبروں کی ریکارڈنگ مکمل ہو گئی تھی، تو آج میں یہ خبر بول رہا ہوں کہ انڈونیشیا میں 7.3 شدت کا زلزلہ آیا، لیکن سونامی کی جو وارننگ تھی وہ واپس ہو گئی۔ امریکی جیولوجیکل سروے USGS کا کہنا ہے کہ زلزلے پر نگاہ رکھنے والے انسٹیٹیوٹ نے اس کے پیش نظر خطرناک سونامی کی لہروں کے خدشات کے بارے میں متنبع کیا تھا، تاہم بعد میں اسے واپس لے لیا، مگر انڈونیشیا میں 7.3 شدت کے زلزلے گزشتہ کل دیکھے گئے۔